میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت بصیرتی ٹریننگ ورکشاپ میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ آج کا یہ پروگرام بصیرت حاصل کرنے، علم میں اضافہ کرنے اور اپنی فکر کو صحیح کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم سب کے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ عطا ہو۔ ہر نیک کام کرنے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرنے کی ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور اسی لیے میں بڑے ہی احترام و ادب کے ساتھ مولانا علی مہدی وقالیہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پہ آئے اور اس پروگرام کی شروعات تلاوت کلام سے کر کے اس پروگرام کو منور کرے۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا موصوف سے عذر خواہی طلب کر رہا ہوں۔ میں کوئی قاری نہیں ہوں، بس تبرکاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظہ الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں موعظہ و نصیحت، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور صاحبان ایمان کے لیے ہدایت و رحمت کا مجموعہ آ گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں۔
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہی لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہیں اور انہی کے لیے پروردگار کی یہاں درجات اور مغفرت اور باعزت روزی بھی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان امره فرطا. اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم. سچ فرمایا اللہ بلند مرتبہ و عظیم نے، اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم نے. ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں مولانا علی مہدی صاحب نے تلاوت قرآن کر کے اس پروگرام کو شروعات کی ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. محترم حاضرین، آج ہم صرف یہاں پہ ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنی بصیرت، علم میں اضافہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور اسی لیے یہاں پہ دو علماء اس پروگرام کو خطاب کریں گے. سب سے پہلے اسپیکر گیسٹ مولانا محمد حسین صورت والا صاحب ہے، جو کافی سالوں سے قم میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی ان کی جاری ہے اسلامک فقہ پہ، اور باغ زہرا میں 4 سے 5 عشر خطاب کر چکے ہیں. ان کے بارے میں مزید زیادہ نہ بتاتے ہوئے اور آپ لوگوں کا ٹائم نہ لیتے ہوئے میں انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ بڑے ادبوں کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے اور اس پروگرام کو جاری رکھے. مولانا محمد حسین صورت والا یہاں پہ دور حاضر اور سکسیس ان لائف اس کے بارے میں روشنی کریں گے. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات. زیادہ صحیح آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصلح بينه وبين الله فقد أصلح الله بينه وبين الناس. صدق الرسول النبی الکریم. ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر امام حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ماہ محرم حرام میں ایک گفتگو جیسا کرنے کا موقع ملا ہے. ایکچولی یہ کوئی خطاب نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ میں صرف بیان کروں گا اور آپ لوگوں کو سننا ہے. یہ ہم لوگوں کے درمیان ورک شاپ ہے جس کے اندر ایسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کم سے کم میں، اور یقیناً آرگنائزرز کی نظر میں بھی یہ بات ہوگی کہ اگر کوئی بات میری طرف سے واضح کرنے میں کمی ہوتی ہے تو فوراً آپ لوگوں کی طرف سے سوال یا کم سے کم اس کو سمجھنے کے لیے اگر میری طرف سے کمی سمجھانے میں رہی ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے تاکہ ہم لوگ مل کر ایک نتیجے تک کے پہنچیں. تو اس تصور کے ساتھ ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھیے گا کہ جو کی ورڈز ٹاپک کے اندر آئے ہیں ان کی ورڈز کے بارے میں ہم لوگوں کو یہاں بات کرنا ہے اور اس ٹاپک کو تھوڑا سمجھنا ہے. 3 کی ورڈز ہیں اگر میں صحیح ہوں. سب سے پہلا ہم لوگوں نے کہا ہے دور حاضر، کرنٹ افیئرز، آج کے حالات. پہلا ہم لوگ اس کے اوپر تھوڑا اشارہ کرنا چاہیں گے. دوسرا ہے سکسیس ان لائف. تو سکسیس اور لائف یعنی یہ 2 ورڈز بھی جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا گفتگو کرنے کی کوشش، یعنی میں بیان کروں گا کچھ اور پھر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ ہے کہ اس بارے میں کچھ سوال اگر ہوگا تو آپ لوگ پوچھیں گے. دور حاضر، چونکہ میرے بعد بھی جو مولانا آ کر یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور بیان کریں گے ان کے موضوع کے اندر بھی دور حاضر، حالات حاضرہ اور جنگ اور یہ جو جیو پولیٹیکل حالات اور دنیا کے جو حالات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہونے والی ہے. تو میں دور حاضر پر اتنا توجہ دینا چاہوں گا جتنا میرے آگے سکسیس کے لیے فائدہ مند ہے. اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کا ٹائم اس میں نہیں لوں گا. میرا زیادہ فوکس ہوگا سکسیس کے بارے میں اور زندگی کے ایک تصور کے بارے میں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، علماء سے جو سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. دور حاضر جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایکچولی وہ دور حاضر ہم سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی اور اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فرق نہیں کرتا تھا، تقریباً سیم تھا. ہر زمانے میں جب انسان رہتا ہے ہر زمانے کے انسانوں کو کچھ چیلنجز کا اور کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ابھی آج کے زمانے کے لوگ ہوں، آج سے جو 100 سال پہلے تھے وہ لوگ ہوں، 500 سال پہلے تھے وہ لوگ ہوں. وہ چیلنج کہ جو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ فیس کرتے ہیں یا ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتا ہے، ان کچھ چیلنجز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا چیلنج جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور جو ہم لوگ سب کی زندگی میں الگ الگ طریقے سے یہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. عام طور پہ جس جگہ بھی میں رہتا ہوں، ہم لوگ جس جگہ بھی رہتے ہیں، انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. مثلا ایک لڑکا یا ایک لڑکی کالج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کپڑا ان کو خود بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے
کہ جہاں میں جا رہا ہوں یا جہاں میں جا رہی ہوں وہاں پر دیکھنے والے کیا کہیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ آئی ہو، یا کیا کہیں گے کہ کون سا ماڈل پہن کے آئے ہو، کیسے پرانے ٹائپ کے کپڑے، یہ تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، یہ زمانہ گزر گیا ہے، اب یہ فیشن نہیں ہے. تو ہم لوگوں کے لیے جیسے یہ آج کے زمانے میں، اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے مسائل کو فیس کرنا پڑتا تھا. دوسری چیز جو عام طور پہ سب گھروں کا ماحول ہے، کسی میں کم ہوگا کسی میں زیادہ ہوگا. دو دوست جو بچپن سے ساتھ میں تھے، اسکول ساتھ میں گئے، کالج ساتھ میں گئے، اور پھر وہ لوگوں کی شادی ہو کر الگ الگ فیملی کی طرف جاتے ہیں، یا جاب کے اوپر لگ جاتے ہیں، یا اپنی کسی نئی زندگی کی طرف جاتے ہیں، تو ایک کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو وہ جو تمہارے ساتھ پڑھتا تھا اس نے کتنی اچھی گاڑی لیا، تم ابھی تک کے بائک پہ گھوم رہے ہو. وہ دیکھو وہ بنگلہ بنانا اس نے شروع کر دیا اور تمہارے نام پہ کوئی پلاٹ بھی نہیں ہے، بنگلہ تو دور کی بات. وہ دیکھو وہ کہاں سے کہاں نکل گیا اور تم کہاں رہ گئے ہو. سیم اسی طرح سے لیڈیز میں الگ الگ ٹائپ کی باتیں، کمپیریزن ایک دوسرے کو لے کر، اپنے آس پاس کے لوگوں کو لے کر ایک اس طرح کا خیال اپنے ذہنوں میں آنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، پہلے والے میں بھی اس والے میں بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی زندگی گزارنے کے لیے اب ہمارا ڈائریکشن، ہم لوگوں کو جو تانا مارتا ہے یا جو ہم لوگوں کو کمپیئر کرتا ہے اس کے حساب سے ہونے لگتی ہے آہستہ آہستہ. مثلا میری وائف مجھے بول رہی ہے کہ دیکھو جس کو تم اپنا بچپن کا دوست بولتے ہو اس کے تو کتنے سارے گھر بن گئے اور کیسی کیسی گاڑی میں ہے. تو میرے بھی ذہن میں خیال آئے گا، ہاں یار وہ کہاں سے کہاں نکل گیا، اب مجھے بھی کچھ کرنا ہوگا. یہ جو کچھ کرنا ہوگا، یہ کچھ کرنے کا خیال اس وجہ سے کہ میں کمپیئر کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ میں، تو اس کی ایبیلٹیز کو، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی محنت کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ اس کے رزلٹ کو دیکھتا ہوں اور نتیجہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ بس اب کسی کی جیب مارنا ہے، بس اب کسی کو. یہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ دینداری کا مکھڑا ہے، اپنے آپ کو دیندار، فرش اعضاء پر آنے والا، لیکن اگر تھوڑا اس کو اینالائز کریں گے تو ذہن میں آرام سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس ہدف تک کے پہنچنے کے لیے بہت ساری وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں اجازت نہیں ہے جس کے کرنے کی، ہم وہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ دور حاضر، جس زمانے میں بھی انسان حاضر ہیں، دیندار حاضر ہیں، اس معنی میں میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. یہ جو میرا کی ورڈ ہے کہ جس زمانے میں بھی ہر انسان کو یہ والا پرابلم فیس کرنا پڑا ہے اور کرنا پڑتا ہے. ساتھ ساتھ میں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے انفلوئنسرز جو پاورفل لوگ ہیں، جو طاقتور ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے، مثال کے طور پر ایک بچہ مسجد کے اندر آواز کرتا ہے، نماز کے ٹائم پر آواز کرتا ہے. جب وہ آواز کرتا ہے تو روکنے والے انکل یا روکنے والی آنٹی آ کر فوراً کیا کہتے ہیں، اگر خاص طور پہ وہ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، اتھارٹیز میں سے ہیں، مینجمنٹ میں سے ہیں، آ کر بولتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے، کیوں آیا یہاں پر، اس کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. تو ہم لوگ، بہت سارے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تربیت کے ایسپیکٹ سے اس بچے کا آنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ. لیکن ہم لوگ اس کے بجائے کہ اپنی بات کو رکھ سکیں، ہم لوگ اس کے بجائے، کوئی اور ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے، چلتا رہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک دم مینجمنٹ کا ٹائم آپ نے کیا ہے. اور ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل. ٹھیک، ہم لوگ اس کے بجائے کہ اپنی بات کو رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، ہم لوگ اسی دھارے میں، جیسی گنگا بہہ رہی ہے، ہم لوگ خود یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب کل سے میں اپنے بچے کو لاؤں گا نہیں یہاں پر. یعنی ماحول، طاقتور لوگ جن کو ہم لوگ ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں، پیئر پریشر، ہم لوگوں کے آس پاس کے جو ہیں، وہ ہو سکتا ہے وائف ہو، فیملی ہو، دوست ہو، یہ تمام چیزوں کا ہم لوگوں کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہر زمانے میں جب انسان رہا ہے تو زندگی اس نے ایسے ہی گزارا ہے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے شروع میں پڑھا، من اصلح بینہ و بین اللہ، تم میں سے جو بھی انسان اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ اچھا کر لے گا، جو بھی انسان اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اچھا کر لے گا، فقد اصلح اللہ بینہ و بین الناس،
تو خداوند عالم کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کے رابطے کو انسانوں کے ساتھ اچھا کرے. بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. سب سے پہلے خدا مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور پھر ہم سب کو. ہم لوگوں کے اوپر جس زمانے میں جس جگہ پر جہاں پر بھی ہم زندگی گزارتے ہیں, ہم لوگوں کا سوچنا یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, سامنے والے کو کیسا لگے گا, میری فیملی کو میں کیسے خوشحال کر سکوں گا. ہم لوگ یہ سب چکر میں لگ جاتے ہیں, اور ان کے ڈیمانڈز کو کیسے میں پورا کروں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کروں کہ نہیں میں سکشم ہوں, میں ایلیجبل ہوں, میں کر سکتا ہوں. تم نے کہا دیکھو تمہارے لیے میں نے کیا کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں بہت ساری جگہ پر لوگوں کی چھوٹی سی خوشی کے چکر میں ہم لوگ اپنے لیے ہمیشہ کی آگ کا انتظام کرتے ہیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن جسٹ اس کے اپوزٹ, یا ایکچولی یوں کہا جائے کہ سدھانت والی بات, ویلیو بیس بات, یا اصول جو ایک ہم کو دیا گیا ہے وہ رسول خدا دے رہے ہیں کہ من اصلح بینہ و بین اللہ, تم میں سے جو بھی اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ اچھا کرے گا تو اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ تمہارے رابطے کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرے, اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ والا جو پوائنٹ ہے, یہ والی بات ہم لوگوں نے سب لوگوں نے پہلے بھی سنا ہے اس بات کو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جتنی بھی باتیں یہاں پر بھی ہوں گی اس کا پرپز اور مقصد یہ ہے کہ پہلے بیان کرنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے ریپیٹ کے ذریعے سے اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آیت اللہ جوادی آملی ایک بہت اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں, اور وہ پوائنٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں لوگوں کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا فیصلہ لے گا کہ مثال کے طور پہ مجھے آج کون سا کپڑا پہننا ہے, ایک گھر کے اندر میں رہتا ہوں, میری ماں ہے, بہن ہے اور میری وائف ہے مثلاً, اور فیملی ہے. اگر میں اس گھر میں رہتا ہوں اور میں یہ سوچوں کہ بھائی آج مجھے باہر جانا ہے تو کون سے کپڑے پہن کر جاؤں, ایک سوال ہے. اپنی وائف کی طرف دیکھ کر میں پوچھتا ہوں تو وہ مثلاً ایک کلر کو کہے گی کہ بھائی تم پر یہ کلر اچھا لگے گا, کیونکہ مجھے کلر اپنے کلر کے حساب سے نہیں پتا ہے کہ کون سا اچھا ہوگا, تو اس لیے مجھے کہنے کے لیے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ وہ کون سا کلر میری وائف کہے گی. لیکن جو بھی ایک کلر, وائٹ کلر مثال کے طور پہ, وائف کہے گی کہ وائٹ کلر کا کپڑا پہنو اور نکلو, آپ کے اوپر وائٹ کلر جچتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں وائٹ پہن کے باہر نکلوں اور اپنی بہن سے پوچھوں گا کہ یہ وائٹ کلر اچھا لگ رہا ہے نا مجھ پر, بہن فوراً کہے گی نہیں یار وہ کریم کلر کا پہنتے نا بھائی, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, یہ والا اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے پہن لیا تو پہن لیا, لیکن میں ہوتی تو میں تم کو کریم کا آئیڈیا دیتی. اور اس کے بعد نکلوں اور ممی سے ملوں گا تھوڑی دیر کے بعد, ممی بولیں گے نہیں بیٹا ڈارک کلر میں پہنتے تو زیادہ اچھا ہوتا, باہر کیچڑ ہے, خراب ہونے کا ڈر ہے, کوئی بھی وجہ سے. ایک گھر کے اندر ایک انسان ایک کام کرنے کے لیے جب سوچتا ہے اور آس پاس والوں کی طرف دیکھتا ہے, تو اگر بیوی کو خوش کیا تو بہن اور ماں کو پوری طرح سے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہا ہے, خوش نہیں کر پا رہا ہے. ماں کو خوش کرنے کے چکر میں رہے گا اس کپڑے کے لیے, ایسے ہم لوگ کی ذمہ داری ہے, یعنی وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یعنی میں یہ ایک مثال کے اندر ماں کے چکر میں اگر ہو گیا کہ نہیں میں ماں نے جو ڈارک کلر کا مجھے آئیڈیا دیا ہے وہ والا پہنوں, تو میری وائف کو لگے گا کہ یار یہ میری بات نہیں سنتا ہے. تو اگر ہم لوگ انسانوں کو خوش کرنے جائیں گے تو آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں کہ انسانوں کو خوش کرنے جاؤ گے تو بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو تو خوش کر پاؤ گے, لیکن حقیقت میں لوگوں کو تم خوش نہیں رکھ سکتے ہو, سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہو ان کو اس بات کا اطمینان نہیں دلا سکتے ہو کہ تم ان کی مرضی کے حساب سے زندگی گزارو, نہیں ہو سکتا یہ کام. تو اس کے بجائے کہ تم لوگوں کی مرضی کے حساب سے اپنی زندگی میں فیصلے کرو, یہ سب کو چھوڑ دو, لوگوں کو چھوڑو, صرف ایک ذات کو سننا شروع کرو, ایک کو سننا شروع کرو, اس کو سننا شروع کرو. تو پھر اس کا رسول یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھ کو سنے گا, میرے ساتھ اپنے رابطے کو اچھا کر دے گا, تو پھر اس کی ذمہ داری ہے سب کے ساتھ رابطے کو اچھا کرنے کے لیے. تو الگ الگ جھکنا, الگ الگ لوگوں کی بات سننا ہم لوگ کی زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بدلے کیا ہونا چاہیے, صرف اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے. یہ ایک پوائنٹ ہے آیت اللہ جوادی آملی کے حساب سے. لیکن ایک مشہور واقعہ ہے, آپ میں سے جس نے نہیں سنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیے گا. جناب لقمان کا اور سواری والا واقعہ نہیں سنا ہے, جس نے نہیں سنا ہے, نہیں سنا ہے نا, ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں سنا ہے, آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے, کیا بات ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگ دوبارہ سن لیجئے گا, کیونکہ یہاں ایک بچہ ہے جس نے نہیں سنا ہے, تو مجھے اس کے لیے تو کم سے کم بیان کرنا پڑے گا. اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب کہیں گے سنا ہے تو میں آگے بڑھ جاتا,
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. پوائنٹ کہاں ہے ہم لوگوں کا کہ اگر ہم لوگ لوگوں کے چکر میں پڑیں گے تو ہم لوگ لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں. سب کو ہر دور میں جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں اس قانون کو اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. سب کو ایک کو کرنے جائیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا. جناب لقمان ایک مرتبہ جاتے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے, ایک سواری خریدنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ میں. یاد آ گیا تو بول دو بھائی تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ جائیں. نہیں کنٹینیو صحیح نہیں آپ سے آگے والا. تو جناب لقمان ایک مرتبہ جاتے ہیں سواری کے لیے اور خریدنے کے لیے. خرید کر جب نکلتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بولیں گے کہ تم سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ. بیٹا سواری کے اوپر بیٹھتا ہے, جناب لقمان اس کی لگام کو پکڑتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ دکھتے ہیں, کہنے کے بعد بولتے ہیں کہ یار کیسا بے ادب بچہ ہے, خود گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور باپ پیدل چل رہا ہے. تو جناب لقمان نے کہا کہ بیٹا اتر جاؤ, اب میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ بیٹھے, دھوپ تھی تو اب لوگ کہنے لگے کتنا بے رحم باپ ہے, خود بیٹھا ہوا ہے سواری کے اوپر, دھوپ میں بچے کے ہاتھ میں لگام دے دیا ہے اور لگام کو پکڑ کر چلنے کے لیے بول رہا ہے. عجیب بات ہے نا یہ. جناب لقمان نے کہا ایک کام کرو بیٹا, میں تو بیٹھا ہوں تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا. جب ساتھ میں بٹھایا تو بولے کتنے بے رحم لوگ ہیں, ایک سواری کے اوپر دو لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. جناب لقمان نے کہا چلو لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں آیا, ایک کام کرتے ہم لوگ دونوں اتر جاتے ہیں. دونوں اتر گئے. تو بولے کتنے بے وقوف لوگ ہیں, سواری ساتھ میں ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں. یہ چار پاسبلٹی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ یا باپ بیٹھے یا بیٹا بیٹھے یا دونوں بیٹھے یا دونوں اترے. ہر پاسبلٹی کو جناب لقمان نے کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ لوگوں کی بات سن رہے تھے تو وہ سکھانا چاہ رہے تھے, بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر لوگوں کے چکر میں پڑو گے تو پھر تمہاری زندگی ایسی ہی ہو جائے گی. تم اسی چکر میں لگ جاؤ گے کہ اس کو خوش کروں اس کو خوش کروں, اور اپنی زندگی کو ان کے حساب سے گزارنے میں پوری زندگی ڈسٹرب رہے گی تمہاری. تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا لوگوں کی طرف توجہ مت کرنا زندگی میں, تمہاری زندگی میں مقصد اور توجہ صرف خدا کی طرف ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے. اب جب ہم لوگ یہاں تک کہ پہنچ گئے کہ ہر دور جس میں ہم حاضر ہیں اور وہ دور جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں, یہ والا پرابلم ہم سب کا کامن پرابلم ہے. ہم لوگ کو یہ پرابلم اپنی زندگی میں دیکھنا پڑتا ہے اور اس طرح کے مسائل آنے پڑتے ہیں. تو اب ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے اب میں اپنے وہ سکسیس والے ٹاپک کی طرف جانا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قرآن کے اندر 3 ورڈز استعمال ہوئے ہیں جو کامیابی کو بتاتے ہیں. ایک ہے فے واو زے سے فوز یا فائزون. قرآن کے اندر آیت ہے فائزون کے نام سے, یعنی یہ ورڈ اس آیت میں یوز ہوا ہے. ایک ہے مفلحون, مفلح فلاح پانے والے, قد افلح من زکاہا یا قد افلح المؤمنون. یہ بھی سکسیس کے معنی میں ہے, فوز بھی سکسیس کے معنی میں ہے, کامیابی کے معنی میں ہے. ایک ہے نجاح, یہ بھی کامیابی کے معنی میں ہے, جو سنڈے کی دعا میں بھی نجاح والانجاح چوتھے امام نے بھی استعمال کیا. لیکن میں 2 ورڈ جو پہلے میں نے استعمال کیا آپ لوگ کی توجہ میں چاہوں گا کہ اس کی طرف توجہ کیجئے کہ قرآن کی نظر میں فوز سکسیس کیا ہے اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے. امام علی علیہ السلام کے سر پر جس وقت ضربت لگی تو امام علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا. فزت یعنی میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ. یا ہم لوگ جب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم امام حسین کی زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی وہ کامیابی جو آپ نے حاصل کیا ہے, اس کامیابی کو, جو بڑی کامیابی ہے, عظیم کامیابی ہے, وہ کامیابی میں حاصل کرتا. تو ایک ورڈ ہماری روایتوں میں فوز, اور یہی ورڈ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے, فوز کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے قرآن کے اندر ایک کلمہ استعمال ہوا ہے, ورڈ استعمال ہوا ہے افلح. قد افلح المؤمنون, بے شک سورہ مومنون جہاں سے شروع ہوتا ہے, سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے, قد افلح المؤمنون, مومنون کامیاب ہوں گے, مومن لوگ کامیاب ہو گئے یا یقیناً وہ کامیاب ہوں گے.
یا نماز عید میں جو 2 سورے پڑھنے کے لیے تاکید ہے، یا سورہ شمس یا سورہ اعلیٰ، اس کے اندر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، یا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوگا وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کرے گا۔ تو فوز اور فلاح یہ 2 ورڈ ہیں جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے فرق کو پہلے میں بیان کروں گا اور پھر اس کے آگے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ فوز یعنی کیا؟ فزت برب الکعبہ یعنی کیا؟ فزت اور افلاح میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بہت باریک فرق ہے۔ سکسیس قرآن کی نظر میں، یا سکسیس ہم لوگ جو روایتوں میں دیکھتے ہیں، سکسیس جو ایک شیعہ ہونے کے حساب سے ہم کو سوچنا ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی فوز کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الٹیمیٹ کامیابی، یعنی وہ لوگ جو اپنے مقصد پر پہنچ گئے، ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں، ابھی انہوں نے اپنے مائل سٹونز کو ڈیسٹینیشن تک کے پہنچنے کے لیے کراس کر لیا، سب ہو گیا۔ جب الٹیمیٹ کامیابی ان کو ملتی ہے تو اس الٹیمیٹ کامیابی کو کہا جاتا ہے فوز۔ امام علی علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ فوز، تو امام علی علیہ السلام کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے کہ میں فلاح پا گیا، فلاح نہیں کہا انہوں نے، کیا کہا ہے؟ فوز تو کہا ہے۔ کیوں فوز تو کہا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹ کامیابی ان کو ملی ہے۔ تو فوز کا مطلب، فوز والا سکسیس جو ہے وہ الٹیمیٹ کامیابی ہے، یعنی وہ آخری کامیابی ہے جو ایک انسان کو اس کی زندگی میں مل سکتی ہے، ایک دیندار کو اور ایک مومن کو جو مل سکتی ہے وہ الٹیمیٹ کامیابی۔ کربلا میں جو شہداء کو کامیابی ملی ہے وہ بھی الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی وہ الٹیمیٹ کامیابی ملتی، یعنی میری خواہش یہ کہ مجھے الٹیمیٹ کامیابی ملے، آخری جو مقصد ہے، ڈیسٹینیشن ہے، مجھے وہاں پر پہنچنا تھا۔ لیکن جب فلاح کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو فلاح کے ساتھ ساتھ میں کچھ کام کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کاموں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو مومن ہیں، الذین ہم، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی کامیابی ہے لیکن یہ پروسیس آف سکسیس ہے۔ فوز الٹیمیٹ کامیابی کا نام ہے، فلاح پروسیس آف سکسیس کا نام ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ فلاح اور فوز میں ایک فرق ہے۔ قرآن کے اندر جب ترجمہ دیکھیں گے تو فلاح بھی سکسیس ہے اور فوز بھی سکسیس ہے، لیکن دونوں میں باریک فرق ہے۔ جب بھی فلاح کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروسیس آف سکسیس، کہ کیا کیا آپ کو کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو الٹیمیٹ کامیابی ملے گی۔ تو وہ الٹیمیٹ کامیابی کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے یہ ہم کو فلاح بتائے گا کہ فلاح کیا ہے۔ فلاح آتا ہے، یعنی یہ ورڈ آتا ہے، اس کے ساتھ کچھ کام کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ان کاموں کی طرف، اپنی زندگی کو اگر کامیاب زندگی بنانا ہے ہم لوگوں کو، تو اپنی زندگی میں کچھ کانسیپٹس کو بہت زیادہ ایگزیکیوٹ کرنا اور اپلائی کرنا ضروری ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا ایک کانسیپٹ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی نہیں سننا ہے، لوگوں کی زبانوں کو نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کے اشارے کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو کیا اچھا لگتا ہے، ان کو کیا برا لگتا ہے۔ اگر ہم لوگ کو پروسیس آف سکسیس فالو کرنا ہے تو امپورٹنٹ ہے کہ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، ہم لوگوں کو لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، تو سکسیس ہم کو ملے گی لائف میں۔ ہماری لائف میں سکسیس یعنی یہ کہ ہم پروسیس آف سکسیس کو صحیح سے فالو کریں تاکہ الٹیمیٹ فوز تک کے پہنچ سکیں۔ دوسری چیز جو ہم لوگوں کی زندگی میں ضروری ہے، خداوند عالم کے ساتھ ہم لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، بزنس کرنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اور آیتوں اور روایتوں کی روشنی میں یہ کانسیپٹ الگ الگ طریقے سے ذکر ہوا ہے۔ من باع دنیاہ بآخرتہ فقد فاز، جو شخص بھی تم لوگوں میں سے اپنی دنیا کو بیچے گا اور اس کے بدلے میں آخرت کو خریدے گا وہ کامیاب ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو خداوند عالم نے نعمت دیا ہے، یہ جو زندگی دیا ہے، یہ ماحول میں جو ہم کو پیدا کیا ہے،
اس گھر، دوست اور یہ سب چیزیں جو ہم کو دیا ہے، یہ سب اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم کو یہ سب سنبھال کے اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ جب میں ہی خود باقی نہیں رہنے والا ہوں تو یہ کس کے لیے باقی رکھوں گا، کس کے لیے بچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ہم کو یہ ساتھ میں دینے کے ساتھ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو بھی تم کو دیا ہے یہ اللہ کو واپس کرو اور واپس کر کے اس کو لے لو، خود اس کے ساتھ اس کی ڈیل کرو، اس کے ساتھ اس کی ڈیل کرو. اور میں بار بار اس جملے کو کہتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہے، لیکن چونکہ یہ میرا جملہ نہیں ہے اور اہم جملہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو بار بار کہتا ہوں، اس کے ساتھ اس کی ڈیل کرو. یعنی کیا؟ جس کو تو مل گیا اس نے پھر کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پھر کیا پایا. تو کامیابی کا جو راستہ ہے یہ والی ڈیل کے اندر پوشیدہ ہے. اگر ہم لوگ صحیح معنی میں کامیاب والے کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، سکسیس ان لائف، اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، یا اپنی زندگی میں کامیاب والا کانسیپٹ اور یہ ورڈ کو مجھے اچھے سے سمجھنا ہے، تو مجھے یہ پیرامیٹر اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ میں نے اپنے وجود کا کتنا حصہ خدا کو دے کر اس کے بدلے میں اس کو حاصل کیا ہے. میرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے جتنا وجود ہے، جتنی نعمتیں اس وجود سے وابستہ ہیں، یہ سب کا سب مجھے خدا کو دینا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ اس کے بدلے مجھے تو چاہیے، صرف تو چاہیے ہے. چونکہ زیارت کا موسم ہے، ہم لوگ زیارت، یعنی یہ سیزن زیارت کا عاشورہ اور اربعین ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے اس کے اوپر، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور میرے یہاں کچھ بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو جا رہی ہوں گی، جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں امام حسین سے کیا مانگنا چاہیے وہاں پر جا کر؟ کوئی بتائے گا؟ جی؟ خدا کی مدد، مرضی، خدا کی معرفت، علم و حکمت، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہی والا پوائنٹ، جب ہم خدا سے خدا کو مانگ رہے ہیں تو امام حسین کی زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو امام حسین چاہیے ہے، مجھے حسین چاہیے ہے، مجھے امام علی چاہیے ہیں. اگر صرف دعا مانگنا ہے ہم لوگوں کو تو یہاں تو اس باغ زہرا میں بیٹھ کر یا دوسری مسجد اور امام باڑے میں بیٹھ کر کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ ہم اپنے وجود کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے کچھ نہیں تھا. اب جب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا تو آج سے آپ میرے ساتھ ہو، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. اپنی وہ لسٹ کو لینے کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں. ہم لوگوں کی دعا یا ہم لوگوں کی عبادت، ہم لوگوں کی کامیابی کا پیرامیٹر اب سے یہ ہونا چاہیے کہ جس کے صدقے میں مجھے زندگی ملی ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم اپنی زندگی سے ان لوگوں کو کتنا حاصل کر پاتے ہیں. جتنا ہم ان لوگوں کو حاصل کریں گے اتنا ہم اپنی لائف میں سکسیس ہیں. لیکن اگر ہم ان کے ذریعے سے، ان کے پاس حسین ابن نمیر نام کا ایک شخص ہے، اس زمانے میں واقع حرہ میں، جس وقت یزید نے ایک لشکر بھیجا یہ کہہ کر کہ مدینے میں جتنا برا کام کر سکتے ہو کرو. نتیجے میں مدینے میں اگلے سال 1000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ لوگوں نے دنگا کیا تھا اس زمانے میں. حسین ابن نمیر یا حسین ابن نمیر یہ یزید کے اس حکم کو سنتا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ علی ابن الحسین، چوتھے امام کے گھر میں اگر کوئی رہے گا تو ان لوگ کے اوپر حملہ مت کرنا. باقی دوسرے لوگ کچھ نام لیا تھا کہ اس کے اوپر حملہ مت کرنا، اس پہ مت کرنا، 3-4 نام تھے، ایک چوتھے امام کا نام تھا. یہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری فیملی کو میں آپ کے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں. امام نے ایک شیلٹر ٹائپ بنا دیا تھا کہ جو بھی ان کے گھر میں آنا چاہ رہا تھا یا ان کے پناہ میں آنا چاہتا تھا اس کو وہ لے رہے تھے. یہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو آپ کے شیلٹر میں رکھنا چاہتا ہوں. امام کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی سامنے سے آ کے کچھ مانگتا تھا یا ریکویسٹ کرتا تھا تو امام اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ امام کا یہ رویہ تھا کہ سامنے والے کو شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے اپنی بات رکھنے میں. تو وہ اپنی آنکھ کو نیچے رکھے ہوئے تھے اور سامنے والے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ اپنی فیملی کو اس جگہ بھیج دو. وہ اپنی فیملی کو اشارہ کرتا ہے، فیملی اس کی جاتی ہے. وہ پھر امام سے کہتا ہے پلٹ کر کے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. ابھی امام نے چونکہ اس کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالا، اس کی صورت کو ظاہری طور پہ ابھی نہیں دیکھا ہے، تو وہ امام سے پلٹ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے.
امام نے کہا نہیں میں تجھے پہچانتا ہوں, جاؤ تمہارا کام ہو گیا, تم جاؤ, میں تمہیں پہچانتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہے. امام نے دوسری بار کہا کہ ہاں میں نے تجھے پہچان لیا بھائی, تو جا. تیسری مرتبہ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا, کیونکہ اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا تو آپ میری مدد نہیں کرتے. کہ میں جانتا ہوں میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں تو نے نیزہ مارا تھا. کیوں یہ واقعہ سنایا؟ امام تو یہ لوگ کو بھی دیتے ہیں, ان کی بھی مدد کرتے ہیں. وہ کریم ہے, وہ بارش کی طرح ہے, وہ سورج کی طرح ہے, چمکتا ہے تو ہر ایک کو فائدہ اس وقت اس سے پہنچے گا, برسے گا تو فائدہ پہنچائے گا. وہ اس طرح کہ ان کا وجود ایسا ہے. لیکن ہم لوگوں کو امام سے صرف اس طرح کے فائدے کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے. امام سے صرف یہ نہیں مانگنا ہے کہ مجھے گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, ڈیل ہو جائے, کام ہو جائے, یہ ہو جائے. صرف یہ نہیں مانگنا ہے, مجھے اور میری اولاد کو خدا مل جائے, مجھے میرے خاندان کو آپ مل جائیں. جو جناب زہیر نے کہا کہ یہ زندگی ایک بار نہیں 1000 بار, یا جناب عباس نے کہا آپ کے بغیر زندگی کیا ہے, کچھ نہیں, آپ کے بعد ایک لمحہ بھی جینا کچھ نہیں. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ جب ہم زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمیں کیا دعا مانگنا ہے, میں سب چھوڑ کر آیا ہوں صرف کچھ روپے کی دعا مانگنے کے لیے نہیں, چھوڑ کر آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ سکسیس, کامیابی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم لوگ کتنا امام کو, ولی خدا کو اور کتنا خدا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. جتنا ہم ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اتنا ہماری زندگی میں سکسیس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اگر ہم اپنی زندگی کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے جو ہم لوگوں کی زندگی میں پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی طرف توجہ نہیں دینا ہے, اس کی طرف توجہ دینا ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں مقصد چھوٹی موٹی چیزیں ہم لوگوں کو نہیں بنانا ہے, بڑا مقصد بنانا ہے کہ اگر وہ مل گیا تو پھر کچھ نہیں کھویا ہے ہم لوگوں نے, ہم کو اس کو حاصل کرنا ہے. اور ظاہری طور پہ سب کچھ حاصل کر لیں لیکن وہ نہیں ملتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا ہے. یہ امام جو کہہ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ اگر وہ نہیں ملا اور تم کو سب کچھ بھی مل گیا تو بھی کچھ نہیں ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل وہ ہے, سب کچھ اس کی طرف سے ہے. اس کانسیپٹ کی طرف اگر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہمیں وہ چاہیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کی مرضی کے بغیر, اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو ہمیں وہ چاہیے. ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک اور کانسیپٹ, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کامیابی کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو ایک اور کانسیپٹ کی طرف توجہ ضروری ہے. انسان کے اندر جب خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ایک جملہ کہا ہے, نفخت فیہ من روحی, قرآن کی آیت ہے کہ میں اس کے اندر پھونک رہا ہوں میری روح کو. کس کی روح کو پھونک رہا ہے؟ اپنی روح کو. اللہ کہہ رہا ہے میری روح کو. اور کہتے ہیں کہ ایک وجہ جو حضرت آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ روح خدا تھی اس کے اندر, تو ایک وجہ سجدے کے لیے یہ تھی. اور پھر کہا کہ سجدہ کرو. توجہ کیجیے گا, یہ جو من روحی کا کانسیپٹ ہے ہم لوگ کی زندگی میں اور ہمارے وجود کے اندر روح کا کانسیپٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم کامیابی اپنی زندگی میں اس کو سمجھ سکیں کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں بڑھنا ہے. جب خدا نے کہا ہے کہ میں اپنی روح کو پھونک رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اینڈ لیس ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں ہے. جب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو ہمارے وجود کے اندر ایک کوالٹی ہے اور اس کوالٹی کا نام ہے اینڈ لیسنس, ایک ٹائپ کا. اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے 3ری 4تھی کلاس کا, اس کی سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا چاہیے ہے؟ سائیکل, اچھی والی سائیکل. سب سے بڑی, اگر وہ اپنے زمانے میں کوئی چیز اپنے اس ایج کے حساب سے مانگ سکتا ہے, کم سے کم ہم لوگ کے بچپنے میں یا ہمارے بچے, یا پتہ نہیں نئی چیزیں کیا آئی ہوں گی, لیکن نارملی سائیکل. جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے, ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا ہے, گھر والوں کے اوپر پریشر بنانا شروع کر دیتا ہے, بائک چاہیے ہے. جب اس کو سائیکل چاہیے ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر سائیکل مل جائے گی تو میں آپ کی سب بات سنوں گا, آپ جو بولو گے کروں گا, اور اس طرح کے بہت سارے وعدے.
اور پھر جیسے ہی سائیکل مل گئی 2 مہینہ چلایا 3 مہینہ چلایا یا اس سے کم میں، اب وہ سائیکل اس کو جمتی نہیں ہے. یعنی ایک جگہ پہنچنے کے بعد اب اس کو دوسرے ایک مائل سٹون اس نے اپنے لیے ڈیفائن کر لیا، اب بائک چاہیے. ماں باپ بول رہے بیٹا 18 سال کا نہیں ہوا ہے، لیگل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں تو الیکٹرک بائک، یہ بائک، وہ بائک، راستہ وہ نکال لیتا ہے. اور پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ کو مجبور کرتا ہے بائک ہو گئی تو اب کار ہو گئی تو اور کوئی ایک چیز. توجہ کیجیے گا، اینڈ لیسنس یعنی یہ کہ ایک چیز حاصل کرنے کے ٹائم اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر مجھے مل گیا تو میرے سب کام ہو جائیں گے، بس میری زندگی میں میرا مقصد صرف یہ ملنا ہے. وہ مل جائے گا تو 1 دن 2 دن بہت خوش، کچھ دن کے بعد اس کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ نہیں، سیٹسفیکشن نہیں ہے اس کے اندر، اس کو اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے ہے، اور چاہیے ہے. یہ جو اور چاہیے ہے، اور چاہیے ہے، اور کی طرف اس کی جو خواہش بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیوں ہے اس کے اندر، انسان کے اندر؟ چونکہ خدا کی روح کا ایک مظہر اس کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ اس کی انتہا نہیں ہے. چونکہ اس کی انتہا نہیں ہے تو اس کی خواہشوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے پھر؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ایک ایسی چیز کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر جگہ پر جا کر وہ ایک نئی چیز کو مانگنے لگتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کی زندگی میں مشکل آنے لگتی ہے، اس کے حساب سے سکون چلا جاتا ہے. دنیا کے کروڑ پتی لوگوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے ان کی زندگی سے سکون، کیونکہ اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں، دنیا ان کو دنیا کا کامیاب بول رہی ہے، کوئی ایشیا کا سب سے پیسے والا، کوئی ورلڈ کا پیسے والا، اس طرح کے ڈائیلوگز اور اس طرح کے ان کو تمغے مل رہے ہیں، ایوارڈ، نام مل رہا ہے. لیکن ان کے نزدیک اگر کوئی ہو کر دیکھے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑے سے سکون کے لیے اگر مجھے پوری دولت بھی دینا پڑے گی تو میں دے دوں گا. ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی دولت کے اوپر بہت زیادہ ناز کرتا تھا. تو وہ بادشاہ کے سامنے ایک وائز مین، ایک سمجھدار انسان گیا اور جانے کے بعد اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو تو دولت کے اوپر ناز کرتا ہے نا، اس کی قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم قیمت کی ہے یہ. لیکن بادشاہ کو سمجھا رہا تھا. توجہ کیجئے گا کہ جن چیزوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کامیابی ظاہری طور پہ، لیکن وہ لوگ کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ کیجئے گا. تو یہ بادشاہ کے پاس یہ بندہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ سمجھو تم ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہو، تم کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، اور بیماری ہوتی ہے، میں معذرت چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بیماری ہوتی ہے کہ انسان کا پیشاب اس کو آ نہیں رہا ہے، نکل نہیں رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں، لیکن جتنی تمہاری دولت ہے آدھی دولت مجھ کو دو. کیا کرے گا انسان ایسے ٹائم پر؟ کیا کرے گا؟ دے گا نہیں دے گا؟ دے گا نا. تو کہنے لگے کہ تیری آدھی دولت وہ مانگے گا، تو دے گا؟ تو بادشاہ کہتا ہے پلٹ کر کہ ہاں، اگر میں تصور کر رہا ہوں اس بیماری کو، تو واقعاً اگر 1 دن 2 دن اس طرح کی انسان کی حالت ہو جائے کہ اس کی وہ گندگی اس کے بدن سے نہیں نکل رہی ہے، تو دے گا یا نہیں دے گا؟ بولے آدھی دولت دے گا تو کام ہوگا. تو لے دے دوں گا. تو لے ٹھیک ہے دے دو گے. پیشاب آنا شروع ہو گیا، رک نہیں رہا ہے. رکنے کے لیے بولے گا کہ آدھی دولت دے دے. دو گے نہیں دو گے؟ دو گے نہیں دو گے؟ دو گے. تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ تیری دولت کی اوقات اتنی ہی ہے یا اس سے بھی کم ہے کہ ایک پیشاب کے نکلنے یا رکنے کے لیے سب ختم ہو سکتی ہے. اور فیکٹ ہے یہ، واقعاً یہ فیکٹ ہے. اس کی طرف توجہ کیجیے کہ ایک پیشاب کے آنے کے لیے اور جانے کے لیے انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے انسان کس سے نہیں لڑتا ہے، کون کون سے کام نہیں کرتا ہے، کتنے سارے اصولوں اور سدھانتوں کو کراس نہیں کرتا ہے، سب کرتا ہے. اور پھر جب کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچتا ہے تو پھر فیل کرتا ہے کہ نہیں، جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ نہیں ملا، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جس چیز کو وہ وسیلہ بنا رہا ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. جس کو وسیلہ بنا رہا ہے وہ لمیٹڈ ہے.
تو جب یہ ان لمیٹڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لمیٹڈ کو ٹول بنائے گا تو کچھ ٹائم کے بعد وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی اس کی ویلیڈیٹی. اس کی ویلیڈیٹی جب ختم ہو جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو اور ایک دوسری چیز چاہیے. تو اگر انسان کو سکسیس چاہیے اپنی لائف میں تو ان لمیٹڈ خواہش کو ان لمیٹڈ ذات کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے. اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو جو ان لمیٹڈ ہے، اس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ سولوشن ان لمیٹڈ ہے. ان لمیٹڈ کا سولوشن ان لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ اس کو سولو نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے گوہر شاد کا جو واقعہ ہے نا، وہ یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اب یہ بتائیے گوہر شاد کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہے؟ کچھ زیادہ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. گوہر شاد کا واقعہ اب یہاں، کیونکہ یہاں زیادہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس واقعے سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کا جو کنیکشن ہے، کہ اپنے ان لمیٹڈ ڈیزائرز کو، خواہشوں کو، نفسانی تمناؤں کو، آرزوؤں کو اگر ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے تو لمیٹڈ چیزیں اس کے لیے کارگر نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. اس کو ان لمیٹڈ کے ساتھ جوڑنا ہے. گوہر شاد ایک شہزادی تھی جن کے نام سے مسجد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں بالکل ان کے گنبد کے بازو میں اس کا گنبد بھی دکھائی دیتا ہے. امام رضا کے گنبد کے ساتھ میں عام طور پہ دکھائی دیتا ہے. واقعہ الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے گفتگو والے انداز میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ امام رضا کے حرم کے بازو میں مسجد بنانا شروع کر رہی تھی تو اس وقت یہ بیوہ ہو چکی تھی. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو، اور اس کی عمر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. کانسیپٹ توجہ، یعنی اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا کہ کہاں سے یہ پوائنٹ آیا، لمیٹڈ ان لمیٹڈ والے پوائنٹ سے. ڈیزائر کو ان لمیٹڈ کے ساتھ جوڑنا ہے. لمیٹڈ میں ہم لوگوں کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سیٹسفیکشن مل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد احساس ہوگا کہ ہم لوگ کو وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہم لوگ چاہ رہے تھے. اس نے وہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا، مسجد بنانا شروع کیا. بہت ہی سمجھدار لیڈی تھی، اپنے جو کام وہ کرتی تھی اس کے اوپر بہت کڑی نظر رکھتی تھی، اس کا فالو اپ اچھا لیتی تھی. یہ تمام چیزیں اس کے اندر، یہ کوالٹی پائی جاتی تھی. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر کچھ دن میں وہ مسجد کی وزٹ کرنے کے لیے آتی تھی تاکہ پروگریس کو دیکھے کہ کتنا کام ہوا، کیسے چل رہا ہے، کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. جو عام طور پہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ اپنا جو کام پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسیس کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا ہے. وہ آتی تھی، ایک مرتبہ آئی، آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی جہاں پر وہ کام رکا تھا، ایک کام کو مینشن کر کے کہتی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی تو کام اتنا ہی ہوا تھا، آج بھی وہ کام وہاں پر کیوں رکا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھا یہ کام. ایک پروجیکٹ کے ایک حصے کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا. جو بھی وہاں پہ مینیجر تھا یا کانٹریکٹر ٹائپ کا جو بھی بندہ تھا، وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میڈم وہ جو بندہ یہ کام کرتا تھا پچھلے کچھ دن سے بیمار پڑا ہوا ہے، وہ آیا نہیں ہے کام کے لیے. چونکہ وہ کام کے لیے نہیں آیا ہے تو یہ کام آگے نہیں بڑھا ہے. اب یہ کام آگے نہیں بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں آیا ہے. پوچھا کیوں نہیں آیا ہے وہ بندہ؟ کہا کہ ہم لوگ نے اس کے بارے میں جب پوچھا تو ہم کو بولا گیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. تو بولے اچھا بیمار ہو گیا ہے. تو مومنہ تھی، رحم دل تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک کام کرنے والا کارگر کامکار بیمار ہوا ہے تو اب اس کے گھر پہ جا کے اس کی عیادت کر لیں. کسی مومن کی عیادت کرنا یا غریب کی عیادت کرنا ثواب بھی اس میں. کہتے ہیں ٹھیک ہے عیادت کے لیے جائیں گے. اس میں بیمار سے ملنے جانے کو عیادت کہتے ہیں، عیادت کے لیے جائیں گے، مریض سے ملنے جائیں گے. گھر کے اوپر پہنچتے ہیں، دروازے کے اوپر نوک کرتے ہیں. دروازے کے اوپر نوک کرنے کے بعد میں ماں نکلتی ہے. بولے کون لوگ؟ کہا کہ یہاں پر یہ جو لیڈی ہے یہ گوہر شاد آئی ہے تمہارے بیٹے سے ملنے کے لیے، تمہارے اس سے ملنے کے لیے جو اس کے یہاں کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا جو آیا نہیں ہے. تو یہ پلٹ کر ماں کہتی ہے کہ ہاں وہ بیمار تو ہے لیکن کوئی بہت سیریس پرابلم نہیں. آئیے آپ لوگ بیٹھیے. جو ایک طریقہ ہوتا ہے بٹھایا. یہ تھوڑی دیر کے بعد اصرار کرتی ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو ملنا چاہتی ہوں، بیمار سے ملنا چاہتی ہوں. ماں بولتی ہے کہ صرف میں گفتگو کے انداز میں کہہ رہا ہوں تقریباً پوائنٹ سمجھانے کے لیے. ماں کہتی ہے کہ بھائی اس کو چھوٹا موٹا وائرل ہوا ہے، ملنے جاؤ گے تو آپ کو بھی ہو جائے گا. نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کچھ دن میں کام کے لیے بھیج دوں گی. لیکن وہ ملنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے ماں تاکید کر رہی ہے کہ ملاقات نہ ہو، اور گوہر شاد کی کوشش ہے کہ ملاقات ہو جائے. یہ ملاقات کی کوشش کر رہی ہے وہ روکنے کی. لیکن چونکہ گوہر شاد اپنے زمانے کی شہزادی تھی تو اس کے انسسٹ کرنے کے اوپر، اصرار کرنے کے اوپر آخر میں ماں کہتی ہے ٹھیک ہے اب جب اتنا بول رہے ہو ملنے کے لیے تو میں میرے بیٹے کو بلاتی ہوں، مل لیتے ہیں اس سے. اس نے اس کے بیٹے کو بلائی. بیٹا جب باہر آیا، گوہر شاد نے بیٹے کی طرف دیکھا
دیکھ کر کہا کہ جو بیماری تم کہہ رہی ہو اس کو وہ بیماری نہیں ہے، سردی زکام کھانسی یہ ٹائپ کی بیماری نہیں ہے، اس کو دل کی بیماری ہو گئی ہے، یہ کسی کا عاشق ہو گیا، کسی سے پیار کرنے لگا ہے، اس کی بیماری یہ والی ہے، کیونکہ اس کے چہرے کا طریقہ، اس کے بال یا اس کی جو ظاہری حالت تھی اس کو دیکھ کے اس کو فیل ہو گیا کہ یہ وہ والی بیماری نہیں ہے۔ جیسے ہی گوہر شاد اسمارٹ تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار، جیسے ہی اس نے اس بیماری کو پہچانا تو ماں سے پلٹ کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہے پرابلم، ایشو بتاؤ، اس کا کیا ہے؟ ماں نے کہا کچھ نہیں، آپ کا جو سوچنا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بیمار ہے، یہی والی بیماریاں ہیں۔ لیکن یہ اصرار کرتی ہے، پلٹ کر ماں کہتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں۔ بولے ہاں اجازت ہے، تم سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ جب آپ اس دن مسجد کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اور یہ کام کر رہا تھا، اس نے آپ کو دیکھا، اس دن سے یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ شادی کرنے کا ہے، یہ آپ کا عاشق ہو گیا ہے، اس کو آپ کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ کہاں ایک کامکار مزدوری کرنے والا بندہ، اور عاشق ہوا ہے کس کا؟ گوہر شاد کا، ایک شہزادی کا۔ تو پہلے انہوں نے پرمیشن لے کے اس بات کو کہا ہے، کیونکہ اب یہ بڑے گھر کی ہے، یہ اس طرح کی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے سامنے کوئی اس کو سزا دے۔ گوہر شاد وہ لڑکے کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اس نے اس طرح کا ریئیکٹ کیا کہ ہاں، جیسے اس بات کو قبول کرتا ہے، کہ ایک شرط پہ شادی کے لیے میں تیار ہوں گی، ایک شرط پہ، 40 دن نماز شب اور زیارت عاشورہ پڑھنا ہے تم کو۔ کیا کرنا ہے؟ ریئلی بہت چھوٹی ڈیل تھی، یعنی بہت چھوٹا آفر تھا گوہر شاد سے شادی کے لیے۔ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ زیارت عاشورہ اور نماز شب، وہ بھی کتنے دن؟ 40 دن۔ بہت چھوٹا تھا، تو اس نے فوراً اس کو قبول کیا کہ ہاں یار یہ بات تو بہت صحیح ہے اور یہ ہو جائے گا۔ آس پاس کے بھی جتنے لوگ تھے وہ لوگ بھی ایک دم شوق کہ یہ گوہر شاد نے کیا آفر دیا ہے نا، اگر اس کو قبول ہی کرنا تھا اس آفر کو یا شادی کے لیے تو کچھ بڑا آفر دیتی ہے تو کوئی بھی کر لے گا۔ اس لڑکے کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کام پر لگ گیا، زیارت عاشورہ بھی پڑھنے لگا، نماز شب بھی پڑھنے لگا، اور اس کی زندگی گزرنے لگی۔ 40 دن تک کہ اس نے اس کو کیا اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ 40 دن کے بعد گوہر شاد اپنے وزیر کو بلاتی ہے، اپنے ساتھی کو بلاتی ہے اور بلا کر کہتی ہے کہ بھائی 40 دن سے زیادہ ہو گئے، وہ لڑکے کی کیا خبر ہے؟ اس لڑکے کے بارے میں معلوم کرو، 40 دن اس نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا اگر اس نے یہ کام میری کنڈیشن پہ عمل تو بات ختم، اور اگر کیا ہے تو اس کو بولو کہ اگر کیا ہے تو چلو آگے بڑھتے ہیں شادی کے لیے۔ یہ جو لوگ تھے اس کے گھر پر جاتے ہیں معلوم کرنے کے لیے، معلوم کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اس نے 40 دن کیا، اس سے زیادہ ہو گیا، وہ لگاتار بہت بدل گیا ہے، بہت نمازی ہو گیا ہے، بہت دیندار ہو گیا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے، اور اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ آ کے تعریف کرتے ہیں۔ گوہر شاد کے دل میں اور اس کے لیے للک بڑھتی ہے کہ ہاں اگر اتنا اچھا ہو گیا ہے تو جو میں کنڈیشن اپلائی کرنا چاہتی تھی اور جو مقصد میرے لیے تھا وہ حاصل ہو گیا، تو اب تو اور اچھا ہو گیا ہے۔ میں صرف 40 دن کہہ رہی تھی لیکن اب تو اس کی زندگی بدل گئی ہے، تو اچھا ہے۔ پھر یہ لوگ سے کہتی ہے کہ اچھا اس کو کہو کہ جب اتنا بدل گیا تو آئے شادی کے لیے، رشتہ لے کر آئے، آگے بات بڑھے گی۔ تو لڑکے کے پاس جاتے ہیں، توجہ یہاں پر ضروری ہے۔ وہ لڑکے کے پاس جاتے ہیں، لڑکے کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ بھائی تم نے اگر 40 دن یہ کر لیا تو گوہر شاد انتظار کر رہی ہے تمہارا شادی کے لیے۔ لڑکا جو جواب دیتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گوہر شاد کو جا کر میرا سلام کہنا، گوہر شاد کو جا کر میرا سلام کہنا، اس کا شکریہ ادا کرنا اس بات کے لیے کہ اس نے مجھے گائیڈ کیا لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کی طرف۔ جب میں نے گوہر شاد کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میری زندگی میں سب سے بڑا اچیومنٹ جو میں لے سکتا ہوں وہ یہ گوہر شاد ہے، یہ مجھے مل جائے گی تو سب ختم، یہی میری زندگی کا سب سے بڑا ہے۔ اس کو میں دنیا کا سب سے خوبصورت سمجھتا تھا، اس کو میں دنیا کا سب سے اچھا سمجھتا تھا، اس لیے میرا دل اس میں اٹک گیا تھا۔ لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے مجھے خوبصورتی پیدا کرنے والے سے اور جس کے صدقے میں پیدا کیا اس سے ملا دیا، اس نے ان لمیٹڈ سے ملا دیا ہے۔ وہاں پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ اینڈ لیس ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ خدا سے مل گیا نماز شب کے ذریعے سے تو اب اس کو گوہر شاد ایک بہت چھوٹی سی چیز لگنے لگی ہے۔ لمیٹڈ چیزیں ہم لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شادی ہو جاتی کچھ ٹائم کے بعد میں وہ کچھ، اور اس کی زندگی میں اگر یہ والی تبدیلی نہیں آتی تو کچھ ٹائم کے بعد شاید اور ایک نیا مرحلہ ہم لوگ کی زندگی میں، سائیکل سے بائک، بائک سے کار، کار کے اندر الگ ماڈل، فون کے اندر الگ ماڈل۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جس چیز کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں کچھ دن کے بعد لگتا ہے کہ یار میرے جیسا انسان اس کے لیے وقت برباد کر رہا تھا، یہ تو کچھ نہیں ہے۔
یہ جو ہم لوگ کو ہر وقت کے بعد یہ خیال آنے لگتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، کیوں یہ خیال آتا ہے؟ کیونکہ وہ لمیٹڈ چیزیں ہیں. تو ہم لوگوں کا سکسیس اس کے اندر ہے، اور سکسیس کا ایکچولی مطلب اپنی لائف میں یہ ہے کہ لمیٹڈ کو ان لمیٹڈ کے ساتھ جڑ جانا ہے. اور اسی وجہ سے اس کانسیپٹ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اپنی دنیا کو بیچ کر آخرت کو لینا ہے، جو خالدون ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو اینڈ لیس ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو جب ہم سکسیس ان لائف کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت کتنا 10 منٹ ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے کہ لمیٹڈ سکسیس ہماری زندگی میں یعنی یہ کہ ہم اپنے آپ کو ان لمیٹڈ کے ساتھ جوڑ دیں. ان لمیٹڈ کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہے. ایک اور کانسیپٹ جو سکسیس کو یعنی سکسیسفل لائف یا سکسیس ان لائف کے لیے بہت ضروری ہے، وہ کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کے نفس کا پاک ہونا، ہمارے دلوں کا پاک ہونا، وہ برتن کا پاک ہونا جس برتن میں ہم معرفت کو ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا نفس، ہماری روح، اس کو ہم خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو ایلیجیبل بنانا ہوگا، اس کو اس قابل بنانا ہوگا کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑ سکے، اس کے اندر اللہ کی معرفت، امام حسین کی معرفت آ سکے. اگر ہم لوگ کا برتن صاف نہیں ہوگا، ہمارا برتن اس قابل نہیں ہوگا، تو عام طور پہ یہاں میری بہنیں بھی ہیں اس بات کو، اور آپ لوگوں نے بھی اس بات کو غور کیا ہوگا کہ جب برتن گندا ہوتا ہے تو اس میں دودھ گرم کرنے کے لیے نہیں ڈالتے ہیں. کیوں؟ خراب ہو جائے گا، پھر وہ دودھ نہیں رہے گا، خراب ہو جائے گا، ختم. یعنی برتن کا صاف ہونا پہلے ضروری ہے. جو تزکیے کا کانسیپٹ ہے ایکچولی یہ والا کانسیپٹ ہے کہ اپنے برتن کو ہم کو صاف کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو رسول بنا کر جب بھیجا ہے تو ایک کام جو ان کو دیا گیا ہے اور جس کے اوپر خدا کہتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے رسول کو رسول بنانے، اور اس کام کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہم نے اس کو بھیجا ہے. یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، ان کے نفس کو پاک کرنا، ان کا تزکیہ کرنا ہے، اس کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو نکال کر پھینکنے کے لیے بھیجا ہے. تزکیہ کے بعد خدا ذکر کرتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت اور کتاب قرآن کی تعلیم دے گا. پہلے برتن کو پاک کرے گا اور اس کے بعد پھر معرفت اس کے اندر. تو یہ جو تزکیے والا کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے نفس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں القلب حرم اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد. کہتے ہیں القلب حرم اللہ، یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے امام علی کا حرم نجف میں ہے، امام حسین کا کربلا، اس طرح سے گھر، حرم، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے. فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کو رہنے مت دو. اس کو پاک کرو، اس کو صاف کرو، ہر چیز کو اس کے اندر سے نکال کر پھینک دو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو پاک کرو اور اس کو صاف کرو. اگر ہم لوگ اپنے نفس کے اوپر یہ والی توجہ دیں کہ اس کو پاک کریں، اس کو صاف کریں، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں اس کو نکال کر پھینکیں، تو یہ ہماری لائف میں سکسیس کے پیرامیٹرز اور ہماری لائف کو سکسیس کی طرف لے جانے کے لیے ایک اہم کانسیپٹ ہے اور اس کی طرف توجہ ضروری ہے. اور شاید اسی وجہ سے جب خداوند عالم اور اس کے اولیاء نے ہم لوگوں کو یہ کہا ہے، معصومین نے، کہ نماز عید اور پھر اس کے اندر جب سورہ کی تاکید ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ سورہ پڑھنے کی تاکید ہے جس کے اندر 2 جملے آئے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے تم میں سے وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اپنے نفس کو جس نے پاک کیا، وہ جو پروسیس آف سکسیس میں نفس کا پاک ہونا، یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. جتنا ہم اپنے نفس کے اوپر توجہ دیں گے اور نفس سے تمام گندگیوں کو نکالیں گے،
اتنا زیادہ خدا کے وجود کو ہم اپنے اندر اور خدا کے معصومین اور ائمہ کی معرفت کو ہم اپنے اندر لا سکیں گے. ایک بڑی وجہ کہ ہم لوگ معصومین کو صرف آدھار کارڈ کی طرح پہچانتے ہیں. کیسے؟ کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, یہ واقعہ وہ واقعہ اور اس ٹائپ کی کچھ چیزیں. لیکن وہ جو معرفت والی چیز جو ہم لوگ کو کچھ پتہ ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم نے پہلے ہضم نہیں کیا ہے اپنے لیے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر, ہمارے ورلڈ ویو کے اندر, ورلڈ کو جس طرح سے جس کانسیپٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت پرابلم ہے. تو سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تزکیہ کے کانسیپٹ کی طرف توجہ کریں, اور یہ تزکیہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ہو سکتا ہے. اور اگر ہم تزکیہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس حدیث کی طرف میں پلٹوں گا. تزکیہ یعنی کیا؟ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ اچھا بنانا. جس نے اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ اچھا بنا لیا, یعنی تزکیے کے میدان میں اتر گیا اور اللہ کو اپنے نفس میں اس نے جگہ دے دیا, تو پھر ایسے انسان کے لیے خداوند عالم کا رسول کہتا ہے کہ پھر خدا کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس, لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے کو اچھا بنائے اور اس کی زندگی کو ہر معنی میں کامیاب کریں. پھر جب ہم یہاں کامیابی کی بات کرتے ہیں تو کامیابی کا مطلب یہاں بنگلہ نہیں ہے, کامیابی کا مطلب یہاں پر پیسہ نہیں ہے, کامیابی کا مطلب یہاں پر ڈیلز نہیں ہے, زیادہ بچے ہونا. ایسے زیادہ بچے ہونا یہ تو آج کے زمانے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بچے زیادہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یعنی یہ اچانک میرے منہ سے نکلا, میں نے یہ سوچا نہیں تھا, لیکن کہہ دوں اس بات کو کہ زیادہ بچے ہونا, کم سے کم 5 بچے, یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اس کی طرف توجہ کریں, اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ ابھی سے یہ سوچیں کہ شادی کے بعد جو پہلا کام ہم لوگوں کو کرنا ہے اپنے پارٹنر کو یہ سمجھانا ہے کہ 5 بچے چاہیے. بہنیں اپنے شوہروں کو اور شوہر اپنی, یعنی میرے بھائی لوگ اپنی بیویوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ 5 ہونا چاہیے. اس کے اپنے بہت ساری لاجک ہے, اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جو کبھی اور ہو سکتی ہیں, لیکن یہ صرف کامیابی نہیں ہے. کامیابی اصل ہم لوگ کی زندگی میں یہ ہے کہ اس لمیٹڈ کو ان لمیٹڈ کے ساتھ جوڑنا ہے, قطرے کو سمندر کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر قطرہ دھوپ میں باہر زمین پر گرے گا بارش کا, سوکھ کر ختم ہو جانے والا ہے. ہم لوگ ایسے ہی ہیں ابھی تک کے, لیکن یہ قطرہ سمندر میں گرے گا تو یہ قطرہ سمندر میں گر کے قطرہ نہیں ہے, سمندر بن جائے گا. تو ہم لوگ کی ذمہ داری اس قطرے کو, اس وجود کو ان لمیٹڈ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور سکسیس ان لائف, اسی لیے میں نے سکسیسفل لائف نہیں کہا ہے, سکسیس ان لائف یعنی یہ کہ اگر میں صحیح معنی میں اپنی زندگی میں کامیاب والے تصور کو کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو خدا کے وجود کے ساتھ, اپنے وجود کو امام حسین کے وجود کے ساتھ, اپنے وجود کو امام علی کے وجود کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں انشاءاللہ. خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ صحیح معنی میں ہم لوگوں کو یہ جملہ جو عام طور پہ ہم زیارتوں میں دہراتے ہیں, یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما, اس جملے کا ہم لوگوں کو مصداق قرار دیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جی میری طرف سے ہو گیا ہے. اب سوال جواب, اگر میری بات میں اگر کوئی کنفیوژن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہلو, نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین سوال, اور شاید میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن میں نہیں کوئی بات نہیں ہے احسان بھائی, قرآن میں جب بھی جہاں بھی فلاح کا ورڈ آیا ہے, اس فلاح کے ساتھ میں جو جو کاموں کو خدا نے ذکر کیا ہے, اگر ہم لوگ ان کاموں کو دیکھ لیں گے تو پھر ہم لوگوں کے لیے بہت مدد ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سورہ نمبر یعنی سورہ مومنون کو بھی اگر ہم لوگ نکالتے ہیں, سورہ نمبر 23, تو اس کے ساتھ میں ہم لوگوں کو اس کا جواب فوراً مل جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. چونکہ مومن, یہ جب فلاح کی بات ہو رہی ہے تو کون بتائے گا فلاح یعنی کیا؟ نہیں, پروسیس آف سکسیس ہے فلاح. ایکچوئل الٹیمیٹ کامیابی کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ فوز.
ہم لوگ کو سب کو پہنچنا فوز پر ہے، لیکن پروسیس آف سکسیس کے لیے کیسے پہنچیں گے؟ قد افلح المؤمنون، کون کامیاب ہے؟ مومن لوگ. تو سب سے پہلا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، ایمان کی طرف توجہ کرنا ہے. سورہ بقرہ کی جب پہلا صفحہ ہم جب کھولتے ہیں تو وہاں پر ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ہم کو ایمان رکھنا ہے. تو یعنی ایمان کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کو ایمان سب سے پہلے مومنون. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. صرف نماز نہیں پڑھتے، اٹھک بیٹھک نہیں کرتے ہیں، نماز کے اندر خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دل سے جھکے ہوئے ہیں. ان کی نماز ان کے مارکیٹ کے حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. ہم عن اللغو معرضون، ایسے کاموں سے جو بیکار کے کام ہیں اس کے اندر یہ لوگ نہیں پڑتے ہیں، بے مقصد کام کی طرف یہ لوگ نہیں جاتے ہیں. ہم للزکات فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، گندے کاموں کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جہاں پر بھی امانات کی بات ہے، وعدے کو پورا کرنے کی بات ہے، پھر نماز کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں خدا کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی میراث میں یا ان کو فردوس عطا کیا جائے گا، جنت عطا کیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی اینڈ لیس. یہ پروسیس. اور اس کے علاوہ اور دوسری آیت، یہ صرف ایک جگہ سے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جہاں افلح کا ورڈ ہے اس کے بعد وہ ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پروسیس آف سکسیس ہے نا، تو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کامیابی کے لیے کیا کیا ہم کو کرنا ہے. تو اب اس کے بجائے کہ میں آپ کے سامنے لسٹ کروں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک ہوم ورک ٹائپ ہے، کیونکہ ورک شاپ ہے نا. ہوم ورک کیا ہے؟ اب آپ لوگ قرآن کے اندر فلاح کے ورڈ کو ڈھونڈیے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے آگے جو کام اور ڈیوٹیز ہیں ان ڈیوٹیز کو ہم لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور کچھ؟ ہلو، کسی کو کوئی سوال ہے؟ ہاں پوچھ رہے. آپ نے جو بات بتائی کہ امام حسین کے روضے پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ مجھے امام حسین، تو آپ اس بات کو تھوڑا اور واضح کر کے بتائیں. جی، میں پہلے اپنے ورڈز تھوڑے بدل دوں کہ سب سے بڑی دعا وہ یہی ہو سکتی ہے. سب سے بڑی، چھوٹی باقی جتنی دعائیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ بہت چھوٹی ہیں. کانسیپٹ کو ہم لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب امام حسین کے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقے سے اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں زیارت کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنی کچھ حاجتیں پوری کروانا ہے، تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، وہاں سے بھی اگر صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو پوری ہوتی ہے. ان کو وسیلہ بنائیں گے، پوری ہوگی. لیکن میں سختی اٹھاتا ہوں، خاص طور پہ بھی 40 آ رہا ہے، سختی اٹھاتا ہوں، پیدل چلتا ہوں، فیملی بچوں کو لے کے جاتا ہوں، اور دھوپ ہے، گرمی ہے، عجیب حالات ہیں. یہ سب مشکلات کے بعد میں جب میں امام کے پاس پہنچتا ہوں تو صرف اس لیے نہیں پہنچتا ہوں کہ اپنے رزلٹ کو اچھے ہونے کے لیے دعا مانگوں کہ میرے اسکول میں اچھے رزلٹ آ جائیں، میری وہ ڈیل ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. نہیں، ہم لوگ کو یہ رہنا چاہیے کہ میں امام حسین کے سامنے اپنے وجود کو سب سے کٹ آف کر کے، سب سے الگ ہو کر میں آیا ہوں ان کے پاس، سب کچھ چھوڑ کر. ان کے پاس آنے کی وجہ کچھ وہاں کی چیزوں کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس آیا ہوں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی طرف توجہ دینے کے لیے، ان کو اپنی زندگی میں ان کی ٹیچنگز کو، ان کے راستے کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے اپلائی کرنے کے لیے. امام حسین کو مانگنا یعنی ہم ان سے یہ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، جہاں میرا کام کاج ہے، جہاں میرے رشتہ دار ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرا گھر، سب کو میں چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ جو چھوڑ کر آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے وجود سے کہ میں پورے اپنے ایگزسٹنس کو، اپنے پورے وجود کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جیسا آپ چاہیں گے ویسے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو
تو اب آپ میری مدد کیجئے، مجھے آپ چاہیے، آپ کی ٹیچنگز چاہیے، آپ کا راستہ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے کہ آپ مجھے اس میں چلنے کے لیے مدد کیجئے. اور اس طرح سے ہو جائے کہ آپ یہ کہنے لگیں کہ یہ ہمارا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ میرے ہیں، لیکن وہ یہ کہنے لگیں کہ یہ ہمارا ہے. اس ٹائپ کا ایک پوائنٹ. اور کوئی؟ ہلو، جین سے کوئی ہے سوال؟ یہ لوگ مجھے جو ہے نا آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں پوچھ رہے تو آپ پوچھ لو سوال. کتنا خطرناک کام ہے نا. ہاؤ یہ سب کی طرف سے سپر لے کے آگے بڑھ گئے. السلام علیکم. علیکم السلام. یوں تو اسلام جو ہر راستے بتاتا ہے کہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے یا معصومین کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کے لیے، وہ ہوتے تو آسان ہے، لیکن انسان اگر سوچتا ہے تو وہ چیزیں کبھی کبھی یوں لمبی دکھتی ہے کہ بھائی نماز شب کی شروعات کرنی ہے، 11 رکعت ہے، 11 رکعت نہیں تو 2 رکعت سے شروع کرے. تو ایسی چیز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جس میں خدا سے یا رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ کنیکٹ ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم سے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے کنیکٹ ہو سکے؟ بالکل. یہ جو ابھی آیت میں پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے سوال تو سب کے لیے واضح ہے نا. یہ جو ابھی میں آیت پڑھ رہا تھا، یہ آیت کا پڑھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان آیتوں میں ایک ایک کام کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کاموں کو بہتر بنانے کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی میں کوشش کر سکتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اس لوگوں کی مدد کے اندر میرے طریقے کو میں بدلنے کی کوشش کروں کہ اگر اس میں تھوڑا بھی خلوص میں کمی ہے تو وہ بہتر ہو. ایک طریقہ یہ ہے. لیکن شاید جو سب سے امپورٹنٹ جو کام ہو سکتا ہے، سب سے اہم کام، وہ کام ایک کانسیپٹ ہے. یہ لیکن پھر بھی کانسیپٹ کی حد تک کے ہی میں بھی یہاں بیان کر پاؤں گا. کاش وقت ہوتا تو اس کو تھوڑا مولانا بھی ہے، لیکن مولانا کا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ وہ کانسیپٹ اس سے بہت ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرے گا. سنت ہے خدا کی ایک جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، اس کا نام ہے تمہیز. تمہیز تھوڑا میں اپنے ورڈ میں اس کو سمجھاؤں. جب گولڈ کو مائن سے نکالا جاتا ہے تو وہ گولڈ کے ساتھ میں بہت سارا کچرا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ پیور نہیں ہوتا ہے. اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. بھٹی میں ڈالنے کے بعد میں ایک ٹائم آتا ہے کہ کچرا الگ ہو جاتا ہے. کچرا الگ ہونے کے بعد میں گولڈ الگ ہو جاتا ہے. یہ والا جو پروسیس ہے، اس پروسیس کو کہتے ہیں تمہیز. تمہیز والا پروسیس، یہ جو پروسیس ہے اس کا نام ہے خلوص. یہ جو پیور بنایا ہے، اخلاص جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، خلوص سے کرنا یا اخلاص، پیورٹی کا مطلب ہے، یعنی اخلاص اور خلوص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی. تو یہ پیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، اپنے کاموں میں سب سے پہلا کام جو ہم لوگ کو، مجھے لگتا ہے میرے حساب سے کہ جو بہت، میرے حساب سے اگر میں کہہ رہا ہوں تو علماء سے سن کے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو کام ابھی ہم کرتے ہیں، کوئی نیا کام ایڈ نہیں کرنا ہے ہم کو. جو کام ہم ابھی کرتے ہیں اس کام کی پیورٹی بڑھانے کی کوشش کرنا ہے ہم لوگوں کو. نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پیورٹی بڑھانے کی کوشش کریں. ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں باپ کی بات نہیں سنوں گا، نہیں، پیورٹی اللہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. یہ جو پیور کرنے کے جو ہم لوگ کے ایکشنز کو ہم کوشش کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر ایک کام بھی ہم نے پیور صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیا تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں دوسری بہت ساری جگہ پر اس خلوص کا اثر ہوگا. تو یہ جو تمہیز والا کام ہے یہ ہم لوگوں کو کرنا ہوگا. جو یعنی میں نہیں کہوں گا کہ نماز شب شروع کر دو یا دعائے جوشن کبیر اور یہ دعا اور وہ دعا، سب فائدہ مند ہیں، اپنے وقت پر ہونا چاہیے. لیکن ابھی کام بڑھانے کے بجائے میں کام کی پیورٹی بڑھانے کی طرف ہم لوگ کی توجہ ہونا چاہیے. جو ہم نماز کے شروع میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو واقعاً اس کو قربتاً الی اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کریں. روزے کو قربتاً الی اللہ، مومنین سے ملاقات کو قربتاً الی اللہ. تو کام بڑھانے کے بجائے کوالٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کا جتنے واجبات تو ہم کو انجام دینا ہے، وہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ان واجبات میں پیورٹی بڑھانا زیادہ ضروری ہے. کلیئر ہے نا؟ آ جاؤ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
ماشاء اللہ مولانا صاحب نے بہت ہی اچھے سے اپنا سبجیکٹ دور حاضر سکسیس ان لائف کے بارے میں گفتگو کی ہے. اگر آپ لوگ میری اس بات سے سہمت ہیں تو بلند آواز میں صلوات. اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ ہم 15 منٹس کے بعد یہاں پہ پھر جمع ہوں گے, پھر وہاں پہ دوسرے اسپیکر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. باواز بلند صلوات.